جس طرح نواز شریف کی انڈیا کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے، ویسی ہی لیگی رہنما بھی اب دشمن کی زبان بولنے لگیں. کیا ضرورت تھی کہ اسماعیل گجر کو آزاد کشمیر الیکشن میں بھارت سے مدد لینے کی دھمکی، اور یہ لوگ کیوں پاکستانی فوج ریاست کے خلاف بیانیے کو پروان چڑھا رہے ہیں؟ کیا نون لیگ واقعی غدار جماعت ہے؟ حضرت حسین صاحب، میں ذاتی طور پہ ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، میں پہلے بھی کر چکا ہوں. میں زندگی میں دو کاموں کا تصور بھی نہیں کر سکتا. پہلا یہ ہے کہ کسی کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دینا، کہنا کہ یہ کافر ہے، فلانا ہے، خدا کی پناہ. دوسرا ہے کسی کو غدار. میرے کم از کم بس کی بات نہیں. رہ گئے یہ جو نون لیگ، یہ ان کا پرابلم ہے. میں آج آپ کے سوال کے جواب میں یہ بات نہیں کر رہا. میں پتہ نہیں تقریباً 1 سال ہو گیا ہے کہتے ہوئے کہ ان لوگوں کے یہ اعصابی اور نفسیاتی طور پہ مکمل تباہی سے دوچار ہیں. ان کے اعصاب جواب دے چکے ہیں. یہ ڈیسپریشن اور فرسٹریشن کے اس لیول پہ چلے گئے. آپ نے تو کہا نہیں اسماعیل گجر مجر کیا آزاد کشمیر الیکشن میں بھارت سے مدد لینے کی، اس کو چھوڑیں. نارووال سے دلدار حسین ہیں، وہ کہتے ہیں جی مریم نواز کا کہنا ہے کہ میں آزاد کشمیر الیکشن کے نتائج تسلیم نہیں کرتی. میرا بس ایک ہی سوال ہے، یہ ہر کام میں دوہرا معیار کیوں رکھتے ہیں؟ جیت جائیں تو دھاندلی نہیں ہوئی، اگر ہار جائیں تو دھاندلی ہوئی ہے. جب ان کے حق میں فیصلے آئیں تو انہیں عدالتوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مسخرو کر دی ہے. اگر خلاف آئیں تو یہ الٹی سیدھی بکواس شروع کر دیتے ہیں. تو دلدار حسین صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ملک، قوم، معاشرے کے طور پہ ہماری روایت یہ ہے. مجھے نہیں یاد اپنی ہوش میں نے کبھی کسی الیکشن کے نتائج تسلیم کیے جاتے دیکھے ہوں خوش دلی سے، کہ وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوں. یہ مہذب قوموں کا شیوا ہے، ہماری ٹریڈیشن ہی نہیں ہے. یہ جعلی اور ایک شام ڈیموکریسی، یہ اس کے سٹینڈرڈز میں شامل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز کا کیا کہنا ہے میں تسلیم نہیں کرتی. نہیں کرتی، نہ کر، چل موج کر، چلو نہیں کرتی. بہت سی چیزیں ہیں آدمی تسلیم نہیں کرتا. ایسے بدبخت بھی ہیں جو اللہ کی ذات کو تسلیم نہیں کرتے، جنہیں ہم کہتے ہیں ملحد کہتے ہیں یا دہریہ کہتے ہیں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تسلیم نہیں کرتی، بھی نہ کر تو. اچھا، یہ ایک عجیب و غریب مذہقہ خیز قسم کی روایت ہے. اور بندہ پوچھے بھی کیا پدی کا شوربہ. والدین کے وہ اسپیکر اسمبلی کو جب تھے تو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے جناب اسپیکر یہ ہیں بوسرائے. بعد میں کدھر گئے بوسرائے؟ اس کے بعد سرے عام وہ آدمی کہتا ہے کہ اگر میرے اثاثے میری آمدنی سے بہت زیادہ ہیں تو کسی کو کیا. یہ پرائم منسٹر کیا، یہ تو ہیڈ کلرک بھی اس طرح کی بات نہ کرے گا. بہت جاہل ترین بندہ بھی اس طرح کی بات نہ کرے کہ مجھ سے اگر اسٹیٹ پوچھتی ہے کہ تمہارے اثاثے جو ہیں وہ تمہاری انکم سے زیادہ ہیں تو میں ثابت کروں گا کہ بھائی انکم سے زیادہ ہیں تو اس کی یہ وجوہات ہیں. ٹھیک ہے، یا تم غلط کہہ رہے ہو میری انکم اتنی ہے. میں نے اگر کوئی زمین خریدی ہے ایسے 25 سال پہلے، وہ اس وقت ٹکے ٹوکری تھی، اب وہ اگر بہت مہنگی ہوگی تو میں بتاؤں گا کہ بھائی اس زمانے کی رجسٹریز وغیرہ نکال کے دیکھ لو، اس بھاؤ میں نے خریدی تھی. اب اگر وہ 100 گنا بڑھ گئی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تم بہت ڈھیٹوں کی طرح کہہ رہے ہیں. اور بندہ کون ہے؟ جو 3 بار وزیر اعظم رہا ہے اس ملک کا. تو ان لوگوں کا تسلیم کرنا یا نہ کرنا، میں پہلے بھی کسی سوال کے جواب میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ان کے اعصاب جواب دے گئے. یہ جب ہوش و حواس میں تھے
تب بھی یہ عجیب و غریب قسم کی بوگیاں مارتے تھے. اب تو خیر اللہ ہی حافظ ہے ان کا. اچھا یہ ہیں جی قاسم حسن صاحب, یہ اکثر سوال بیچتے رہتے. تعلق ہے ان کا پنجاب پولیس لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی شیخ رشید نے کہا ہے کہ عمران خان آزاد کشمیر کے بعد سندھ میں بھی حکومت بنائے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی پورے ملک میں حکومت ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ؟ تو قاسم حسن صاحب, حکومتیں بنانا اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا ان کو کامیابی سے چلانا اہم ہوتا ہے. سو یہ شیخ رشید کا سیاسی سا ہوگا کوئی اسی طرح کا. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. آپ جو بھی کریں اس کو کامیابی سے خوبصورتی سے کریں تو وہ اصل بات ہے. اور عمران کی جو تاریخ ہے ایک انڈیویجول کے, ایک فرد کے طور پہ, وہ یہی بتاتی ہے. مثلاً اس نے کرکٹ کھیلی تو وہ ایوریج نہیں, ورلڈ کلاس پلیئر تھا. شوکت خانم اس نے بنا کے بھی دکھا دیا, چلا کے بھی دکھا دیا. اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے, دیکھ کے اللہ معاف کرے کسی کو کبھی وہاں جانا نہ پڑے. لیکن اگر آپ ایز اے وزٹر جاتے ہو ویسے دیکھتے ہو تو اس کا لیول ہی اور ہے. اسی طرح نمل یونیورسٹی پر جتنی محنت اور کمٹمنٹ کے ساتھ اس نے پولیٹیکل پارٹی کھڑی کی, کبھی ایک سیٹ, کبھی وہ بھی نہیں, کبھی 2 سیٹ, وہ اس طرح کا 22 سال اس طرح کی مار کھانی. تو میرے نزدیک اہم بات یہ نہیں ہے کہ حکومت بنتی یا نہیں بنتی, حکومت چلتی ہے تو کیسے چلتی ہے. دیٹ از مور امپورٹنٹ. سوال ہے جی تنویر احمد صاحب ہیں لندن سے. وہ کہتے ہیں جی کہ میں انگلینڈ میں مقیم ہوں, لندن میں رہتا ہوں. پاکستانی قوم کا معیار گرتا جا رہا ہے, لوگ ہم پہ تھوکتے ہیں. ہمارے ملک میں رشوت, فراڈ, عصمت دری, بزرگوں کا کوئی احترام نہیں, محسن پور کبھی میں اس طرح ملاوٹ ہے اور یہ ہے وہ. یہ لمبی فہرست ہے جو کہ آپ بھی جانتے ہیں, ویورز میں بھی جانتا ہوں. یہ وہ غلط نہیں کہہ رہے, 100% درست کہہ رہے ہیں. تو معیار گرتا جا رہا ہے والا معاملہ نہیں. دیکھیں میں جو بات کرتا ہوں مدتوں سے کر رہا ہوں کہ اس ملک کا مسئلہ اقتصادیات کا نہیں, تباہ حال اخلاقیات کا ہے. تو اور اس ملک میں سب سے بڑا چیلنج ہے انسان سازی کا. یہ جو اوور ہیڈز اور انڈر پاسز اور یہ اورنج ٹرینز وغیرہ, میں نے ہمیشہ ان کی لکھ کے مخالفت کی ہے. حالانکہ اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی عقل نہیں چاہیے کہ یہ چیزیں ضروری ہیں, ہونی چاہیے. انفراسٹرکچر وغیرہ یہ سارا بہت امپورٹنٹ ہے. بٹ بیسکلی تو جس ملک میں 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر دھکے کھا رہا ہے وہاں کیا, اور بھوک ننگ ہے, یعنی جلتی پہ تیل والا کام ہے نا, سونے پہ سہاگا. کہ ایک طرف غربت ہے, جہالت ہے, کوئی تربیت نہیں ہے, کوئی گرومنگ نہیں ہے, دوسری طرف بھوک ہے, ننگ ہے, اور ملکی وسائل کا اتنا غیر متوازن تقسیم ہے اس کی کہ یا جو بھی ہو کم ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا قوم کا معیار گرتا جا رہا ہے, نہیں, پاکستان بنتے ہی ہماری حکومتیں اور معاملات میں پڑ گئیں, اور یہ ملک بنا تو اس کے ساتھ 2 چیزیں معرض وجود میں آئیں. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں یہ میرا تھیسس ہے, کوئی اسے چیلنج کر کے بتائے. جعلی ذاتیں اور جعلی کلیم, یہ یونیک اس کی بنیادوں میں یہ وہ بجائے اس کے کہ اس کو سنبھالتے, اس کو سیٹل کرتے, اس کو کوئی رنگ روپ اس کا تبدیل کرتے, اس کو نئی ڈائریکشن دیتے, اس کے بعد بتدریج آہستہ آہستہ حکمران خود غلاظت میں, نجاست میں ملوث ہوتے چلے گئے. تو یہ چیزیں آتی ہیں تعلیم سے, تربیت سے, تہذیب سے, گرومنگ سے, منصفانہ معاشرہ ہو. یہ وہ سارا جہاں بھوک ننگ کی کہانی ہے, حلال حرام. میں نے آج ہی اپنا جو کالم ہے شائع ہوا ہے جنگ میں نے لکھا ہے قائد اعظم محمد علی جناح کہتے تھے کام کام کام. ہم نے جو سنا وہ تھا حرام حرام حرام. قائد اعظم محمد علی جناح کہتے تھے when money is lost nothing is lost.
یعنی پیسہ ہاتھ سے نکل گیا سمجھو کچھ بھی نہیں گیا. وین ہیلتھ از لاسٹ a lot is lost. صحت گئی سمجھو بہت کچھ گیا. بٹ وین دا آنر از لاسٹ ایوری تھنگ از لاسٹ. تو عزت چلی جائے تو سمجھو سب کچھ جاتا رہا. ہم نے اس الٹ کے رکھ دیا ان کے کال کو کہ عزت چلی جائے سمجھو کچھ بھی نہیں گیا. جو کچھ ہو رہا ہے شریف خاندان کے ساتھ مکہ مدینہ سے لے کے انگلینڈ تک جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن نہیں، برپشمے قلندر موٹی کھا لیں. ان کو نہیں اس بات کا احساس کہ عزت چلے گئی تو سمجھو سب کچھ گیا. انہوں نے کیا کر دیا کہ عزت چلی گئی سمجھو کچھ بھی نہیں گیا، پیسہ چلا گیا سمجھو سب کچھ چلا گیا، ذلیل ہوتے رہو. اور ظاہر ہے ان کی وجہ مجھے بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر وہ دے دلا بھی دیں تو اس کا مطلب ہے وہ تو پھر اس سے بڑا اعتراف ہی کوئی نہیں کہ ہم نے لوٹ مار کی ہے. بہرحال کمپلیکیٹڈ سی بات ہے. بات آپ کی ٹھیک.